بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان کو کسی پر اعتبار نہیں۔ کیا وجوہات ہیں، یہ بات کیوں کرنے کو ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مزاحمت ہوگی تو رہائی ہوگی، یہ ایک فلسفہ ہے، اس کے پیچھے بہت سی باتیں ہیں۔ ریاست سے ٹکراؤ، مشکلات میں اضافہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ گنڈا پور نے وفاقی حکومت کو امداد بلکہ ان کی مدد کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارت کا 30,000 کروڑ سے خریداری کا فیصلہ۔ ان تمام چیزوں کی تفصیلات بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، آج ملاقات کا دن تھا عمران خان سے۔ منگل کا دن تھا تو منگل کے دن بہنوں سے، خاندانوں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن علیمہ خان کو اور سلمان اکرم راجہ کو پھر ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ نوری خان، عظمیٰ خان گئیں، ملاقات ہوئی، پیغام جو آیا وہ علیمہ خان نے میڈیا کے سامنے کر دیا۔ سیدھی سی بات وہی کہ تحریک چلے گی، زوردار چلے گی۔ خان خود اس کی قیادت جیل سے کریں گے کیونکہ انہیں کسی پر اعتبار نہیں۔ بات بھی صحیح ہے، لوگوں نے کام بھی بہت کیا، اور میں تو ہمیشہ دن سے کہتا ہوں کہ ان کو نادان دوستوں نے مروا دیا۔ قانون دانوں نے ان کا مقدمہ لڑا تو سیاسی انداز میں، اور جو سیاسی مقدمات ہیں ان کو قانونی انداز میں لڑا، لہذا کچھ نہیں نکلا۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، اور یہ کہتے رہے کہ اقتدار میں وہ لوگ آ گئے جو جوتے پالش کرتے تھے۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں جناب PTI میں بغیر جوتے پالش کیے کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ یعنی خان اعظم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی چاپلوسی کی جائے، ورنہ نہیں، ان کے سامنے جو بولے وہ چپ کے بعد۔ بہت سو کو نکال دیا گیا، بہت سے دور چلے گئے، لیکن اب شیر افضل مروت خود پوچھیں سلمان خان سے کہ کیا عوام کو صرف تقریروں سے ڈرخاؤ گے یا تحریک بھی چلاؤ گے؟ ان کے پاس جواب کوئی نہیں، تو کوئی پتہ نہیں کب تحریک چلے گی۔ تاہم کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 14 جون کو سپہ سالار فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر واشنگٹن DC جا رہے ہیں، تو وہاں پلان کر لیا، اور شہباز گل بڑے پڑک رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ ان کے خلاف بڑا زبردست مظاہرہ ہوگا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اب حالات ایسے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے حالات کشیدہ ہیں۔ بھارت کو سبکی ہوئی جنگ میں بھارت نے حملہ کیا، بعد میں اس نے منہ کی کھائی، زخم چاٹ رہا ہے، زخمی شیر ہے، تو زخمی شیر کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ اگر وہاں امریکہ میں بھارتی بھی ان کے ساتھ مل گئے تو رنگ تو بڑا جمے گا ہوتے پھر، اور پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ پاکستان میں پاکستانیوں کو بھگتنے پڑیں گے۔ باہر والوں کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ یہ حکومت کر سکتی ہے، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، لیکن مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہی وجہ ہے کہ بھرپور مزاحمت چاہتے ہیں عمران خان۔ وہ کہتے ہیں رہائی کا راستہ یہیں سے نکلے گا، کیونکہ اسی قسم کے بیانات کبھی مریم نواز کہتی تھیں، اور وہ کہتی ہیں مفاہمت کا راستہ ہی مزاحمت سے نکلے گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رہائی کا راستہ مزاحمت سے نکلے گا، اور رہائی سب سے اہم ضروری ہے، کیونکہ دعویٰ یہی ہے سب کا کہ جناب تمام مقدمات غلط ہیں۔ حالانکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مئی جو ہے وہ بے تحاشا تاریخی ہو چکا ہے، یعنی 1 مئی مزدوروں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیبر ڈے منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، لیکن 9 مئی جو ہے وہ بھی ایک نشان ہے داغدار پاکستان کی سیاسی تاریخ میں۔ عمران خان کہتے ہیں یہ ہم نے نہیں کیا، یہ زبردستی لوگوں نے کیا اور ہمارے ذمہ ڈال دیا، اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جس نے بھی کیا وہ معافی مانگے قوم سے، ورنہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں، درگزر نہیں کیا جائے گا اسے، کیونکہ فوج میں بغاوت تھی، فوجی اداروں پر حملے تھے، اور عمران خان صاحب نے بار بار یہ کہا کہ جب مجھے فوج پکڑے گی تو پھر فوج پہ ہی حملہ ہوگا، اور کہاں ہوگا، یہ بھی مطلب انڈائریکٹ نے کہہ دیا۔ اسی طرح یہ بہت سی چیزیں پہلے بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے وہ 2 باتیں تو پکی کر دیں۔ ایک بات انہیں اقتدار سے نکلتے ہوئے کی تھی کہ میں اقتدار میں نہیں رہوں گا تو نہ خود چین سے بیٹھوں گا، نہ کسی کو بیٹھنے دوں گا، تو وہ 2 سال سے جیل میں، لیکن انہیں کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ اور دوسری بات انہوں نے اور کی تھی کہ مجھے سیاست نہیں آتی، یہ سیاستدان تو سارے جھوٹے ہیں، چور ہیں، یہ ہے وہ چکے ہیں، ڈاکو ہیں، تو مجھے سیاست نہیں آتی۔
تو اب لگ ہی رہا ہے کہ مفاہمتی راستہ نہیں نکل رہا، لڑائی سے کچھ نہیں ہوگا، ریاست سے لڑائی ٹکراؤ، پہلے بھی سر پھوٹے اب پھر سر پھوٹیں گے۔ بہت سے لوگ جو ہیں گناہ گار ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ جیلوں میں ہیں، بے گناہ ہیں بہت سے، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو ریاست سے ٹکراؤ اچھی بات نہیں ہوتی، اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ سیاست میں وہی فارمولہ تھا جو علیمہ خان نے کہا تھا، آؤ کچھ دو کچھ لو، آؤ بیٹھ کے بات کریں، لیکن وہ کس کو کہا تھا، کیوں کہا تھا اور کس کی اجازت سے کہا تھا، کہ وہ دوسرے دن ہی وہ ختم ہو گیا تھا بیانیہ، تو اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہو سکی۔ حالانکہ ہوتا سیاست میں یہی ہے، سیاست میں دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ تو یہ معاملات ابھی تک اس طرح چل رہے ہیں۔ اب عمران خان کہتے ہیں کسی پہ کوئی اعتبار نہیں، اور بات بھی صحیح ہے کہ ان کے ساتھ سب نے عجیب و غریب انداز اپنایا۔ گنڈا پور صاحب کو بھی انہیں نکرے اس لیے لگایا، کوئی جناب اسلام آباد آئے بغیر بتائے واپس چلے گیا، غائب ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسی طرح گوہر خان کو انہیں پہلے سے دن ہی کہہ دیا تھا یہ بزدل ہے، چھوڑ دے صدارت، چیئرمین ہی چھوڑ دے، لیکن مجبوری ہے، آئین القانون کی طرف ان کی چیئرمینی ضرورت ہے، تو عمران خان صاحب ان کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اب ہیں پیٹرن ان چیف۔ تحریک انصاف کے آئین میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں اضافہ ہو جائے گا، ترمیم ہو جائے گی، تو بھی بہت سے معاملات ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کا وہ پولیگرافک ٹیسٹ وہ کہا گیا تھا، اور وہ لاہور سے پولیس ٹیم گئی، لیکن انہیں 3 سے 4 دفعہ انکار کر دیا۔ آج انسداد دہشت گردی لاہور میں یہ ساری رپورٹ پیش کی پولیس نے، اور اس پر فیصلہ ہو گیا محفوظ۔ وہ فیصلہ بھی آ جائے گا، کل آ جائے یا پرسوں آ جائے، جب بھی آئے گا وہ فیصلہ آ جائے گا۔ اس میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ان کے حق میں نہیں جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس سے انکار کیا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بھارت کی۔ بھارت نے $30 کروڑ سے ایک فضائی حملے سے بچاؤ کے لیے ایک چیز خریدنے کی مطلب پروگرام بنا لیا کہ یہ ڈرون حملے، لیکن دعویٰ ان کا یہی ہے کہ وہ جنگ نہیں ہارے ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، اسلحہ ہی بہت ہے، طیارے ہی بہت ہیں، تو لیکن پاکستان کے ڈرون کو قابو کرنے کے لیے $30 کروڑ سے وہ یہ خریدیں گے، یہ اضافہ کریں گے اپنی دفاعی طاقت میں، کہ کس طرح پھر ڈرونز کو روکا جائے گا، کس طرح جہاز جو آئیں گے ان کا بندوبست کیا جائے گا، تو یہ وہ کرنے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا۔ بہرحال دیکھیں، اسلحہ، طیارے یا بارود یا میزائل جنگ نہیں کرتے، جنگ ان کے پیچھے حکمت عملی کرتی ہے، اور وہ حکمت عملی وہی ہے جو ہونی چاہیے جنگی میدان میں بھی اور سفارتی میدان میں، جو پاکستان کے فیلڈ مارشل کر رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم کر رہا ہے۔ بھارت کا وزیر اعظم گلی گلی پھر رہا ہے، بتا رہا کہ نہیں ہم جیت گئے اور ہم ابھی آپریشن سندور مکمل کریں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عوام ماننے کو تیار نہیں ہے، عوام کے سوالوں کے ان کے پاس جواب نہیں ہے، اپوزیشن پارلیمنٹ کے سوالوں کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم جیتے میں، اور ہم مزید جیت کے بھی دکھائیں گے۔ کب دکھائیں گے کیسے، تو وہ کر رہے ہیں۔ اور ان کا جو جرنیل ہے وہ مندروں میں دھکے کھا رہا ہے، وہاں پنڈتوں سے آشیرواد لے رہا ہے، یعنی اس نے بھی مذہبی ٹچ دے دیا کہ تھوڑا جہاز بھی جیسے یعنی کہا تھا تھوڑا جہا اسلامی ٹچ، اسی طرح انہیں مذہبی ٹچ دے دیا، اور وہ مندروں تک پہنچ گئے، وہاں پنڈتوں سے مل رہے ہیں۔ اب جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ گنڈا پور نے وفاق کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گنڈا پور نے اعلان کیا ہے کہ جناب KP کے خیبر پختونخوا میں سب معاملات ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد فنڈز فالتو ہیں، یعنی مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو وفاق جو ہے وہ بھاگ بھاگ کے IMF کے پاس مت جائے، ہم سے قرضہ لے، ہم مدد کرنے کو تیار ہیں۔ کیسا ہے نا بڑی خبر۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جس صوبے میں 15 سال سے PTI کی حکومت ہے، اور جس صوبے میں بہت سے منصوبے ایسے ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے، جس صوبے میں کرپشن کے خلاف احتجاج کیا جائے تو ان پر گولیاں چلائی جائیں، ان پر ڈنڈے برسائے جائیں، ان کو روکا جائے، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے معاملات بالکل سیدھے ہو گئے، ہمارے پاس بے تحاشا فنڈ ہیں، ہم وفاق کی مدد کرنے کو تیار ہیں، وفاق جو ہے IMF کے پاس دھکے مت کھائے، ہم موجود ہیں۔ چلے اچھی بات ہے، KP کے بھی تو ہمارا صوبہ ہے، صوبہ اگر وفاق کی مدد کرے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو سب کو حصہ دے دیا ہے کیا وہ جو اپنے ایوارڈ کے تحت، تو اس میں جب سارے صوبوں کو دے دیے جاتے ہیں تو وفاق کے پاس بہت کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا، یعنی بہت کم بچتا ہے، صوبوں کو زیادہ کچھ ملتا ہے۔ تو اگر صوبے کے پاس ہے تو صوبہ وفاق کی مدد کرے، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے۔
بہترین یکجہتی کا مظاہرہ صرف خیبر پختونخوا کرے گا تو ہو سکتا ہے پھر سندھ، بلوچستان اور باقی پنجاب بھی آ جائے اس میدان میں کہ اچھا جی ہم سے بھی کچھ لے لیں، ہم بھی دے دیتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں تاکہ وفاق مشکلات سے نکلے۔ لیکن پہلا قدم پیشکش کا گڑھا پور نے اٹھا لیا۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، رد عمل کیا ہوتا ہے، یہ بات کی بات ہے، وہ دے پاتے ہیں نہیں دے پاتے، وفاق ان کو کیا رسپانس دیتا ہے، یہ بات کی بات ہے کہ فی الحال انہوں نے پیشکش کر دی۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سلامت۔